نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال و دولت و دنیوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی، دیہات کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے، اور تقدیر الہی نے امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے وہاں کے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قحط سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب بادشاہ مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سراقہ کے گھوڑے کا زمین میں دھنس جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو اسے پچھاڑ دے، تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، میت کے ترکے سے تجہیز و تکفین۔ میت کے ترکے سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے خرچ نکالا جائے اور اس سے کفن دفن کا سارا خرچ ادا کیا جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب کوئی چیز اچھی لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قیامت کے دن مالداروں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں بہت ہی کم مال ملتا تو اچھا ہوتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کی وادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، درد جگر سے بچنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے، گھٹا گھٹ نہ پیے کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، سوچ سمجھ کر بھلی بات کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس پر قیامت میں تمہیں جواب دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔